بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ المنتجبین. اما بعد. معزز طلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب مبادئ نحو جلد نمبر 4 کا درس نمبر 39 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس درس کا موضوع اسی طرح جس طرح سے سابقاً بیان ہوا مرفوعات میں ہے، اور مرفوعات میں بھی کانا اور اس کے اخوات کے اسم کے متعلق ہے. چونکہ کانا اور اس کے اخوات کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے. تو اس سے پہلے درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ افعال ناقصہ ان کی خبر جب آتی ہے تو وہ مفرد ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار افعال ناقصہ کی جو خبر ہے وہ جملہ بھی ہوتی ہے. جملہ بھی اس وقت واجب ہے وہ فعل مضارع کے ساتھ ہو. لیکن کچھ 6 فعلوں میں جن کا نام بیان ہوا جن کی خبر جو ہے فعل ماضی قد کے ساتھ جو ہے ان کی خبر آ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے پھر یہ بھی بحث ہم نے سابقہ بحث میں کی کہ کانا جو ہے اپنے دوسرے اخوات کے ساتھ 4 امور میں جو ہے فرق رکھتی ہے. یعنی اس کے لیے جو حکم ہے وہ بقیہ افعال کے لیے نہیں ہے. اور ان امور میں سے جو سب سے پہلے ہم نے کہا کہ ایک کانا کا زائد واقع ہونا مائع تعجب اور فعل تعجب کے درمیان میں، اور دوسرا جو ہے ان اور لو شرطیہ کے بعد کانا کو اس کے اسم کے ساتھ حذف کرنا، اور اسی طریقے سے بائے زائدہ کا ان کی خبر کے اوپر آن جانا، اور فعل اس کانا کا جو فعل مضارع ہے یکونو جب وہ لم اس کے اوپر داخل ہو جاتا ہے تو لم یکن، تو اس لم یکن کے نون کو بھی حذف کر کے لم یکو کہہ دینا بھی جائز ہے، البتہ 3 شرط کے ساتھ. جو ہے بعد والا جو اس کے بعد حمزہ وصل نہ ہو، اس کے بعد ضمیر منصوب نہ ہو، یا اس کے اوپر آپ نے وقف نہ کیا ہو، تو ان 3 صورتوں میں اس نون کو بھی حذف کر کے لم یکو پڑھنا کیا ہے، جائز ہے. اور آج ہم جو ہے اسی سلسلے میں آگے اس کے کچھ فوائد بیان کریں گے. جو سابقہ درس کے جو آپ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس کے لیے کچھ فوائد ہیں. ان فوائد کو یہاں پر آپ کی خدمت میں ان فوائد کو عرض کریں گے. ان میں سے پہلا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کانا اپنے دونوں معمول کے ساتھ، یعنی کانا کا معمول کیا ہے، ایک اسم ہے اور اس کا خبر ہے. کانا کا اپنے اسم اور خبر دونوں کے ساتھ اس کو ان شرطیہ کے بعد اس کا حذف کرنا جائز ہے. یعنی کبھی کبھار کانا اپنے اسم اور خبر دونوں کے ساتھ ان شرطیہ کے بعد حذف ہو جاتا ہے. جیسے اس کے لیے مثال دیتا ہے کہ افعل ھذا اما لا، اما لا، اصل میں یہ اما لا ان مالا تھا، ابھی جو آپ کی وضاحت کریں گے. تو اما لا تھا تو یہاں پر ان ماں کو لائے ہیں یہاں پر اس کانا اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ کے لیے، اس سے عوض کے طور پر یہاں پر ماں کو عوض لایا ہے کانا اور اس کے اسم و خبر سے جو عوض لائے ہیں، لا کے اما لا پڑھتے ہیں. اصل میں یہ عبارت تھی ان کنت لا تفعلوا غیرہ، یہ اس طرح عبارت تھی. اس کو حذف کر کے کنتا کے تک کو بھی حذف کیا ہے اور لا تفعلوا فعل مضارع اس کو بھی حذف کر دیا گیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ تحذف کانا، کانا حذف کیا جاتا ہے مع معمولیہا، اس کے معمولیں کے ساتھ. کانا کو اس کے دونوں معمول کے ساتھ یعنی اسم اور خبر کے ساتھ کانا کو حذف کیا جاتا ہے. کب؟ بعد ان کے بعد جو ہے کانا کو اس کے معمولوں کے ساتھ حذف کیا جاتا ہے. فی قولہم، جیسے اس قول میں دیکھیں افعل ھذا اما لا، تو اس کام کو انجام دے دو
اگر ان کنتا لا تفعل غیرہ، جب اگر آپ سے غیر اس کو انجام نہیں دیتا ہے تو آپ ان کو اس کام کو آپ انجام دے دو. افعل ھذا اما لا، اگر اس کا آپ کا غیر کوئی اس کو انجام نہیں دے رہا ہے تو آپ اس کو انجام دو. تو اس میں دیکھو اما لا میں ہماری شاہد مثال ہے. یہ اما لا اصل میں کیا تھا؟ اصل میں یہ تھا، اس عبارت اس طرح تھی، ان کنت لا تفعل غیرہ، یعنی اس طرح عبارت تھی. تو یہاں پر کیا کیا؟ ان کنتا کو فعل کو اور تا جو اس کے اسم ہے اس کو، اور لا تفعلو کے تفعلو فعل مضارع کو جو کہ خبر تھا، ان سب کو حذف کر دیا. ٹھیک ہے، تو لا تفعلو غیرہ یہ سب جو خبر تھا ان کنتا کے لیے، اس کو بھی حذف کر کے پس رکھا یہاں پر کیا؟ لا نافیہ للخبر، لا جو نفی کے لیے ہے اس کو یہاں پر باقی رکھا اور باقی سارے کو حذف کر دیا. پس اصل میں کیا تھا یہاں پر ماں؟ پھر کیا ہے یہ ماں کہاں سے لائے؟ ادھر تو اصل میں تھا ان ماں، تو ان تھا ان کنتا، آپ نے ان کو لایا کنتا، تو یہ ماں پھر کیا ہے؟ تو کہتے کہ یہ ماں فما عوض عن کانا، یہ عوض ہے ماں کانا سے، کانا سے یہ ماں عوض ہے. اور لا جو ہے خبر کی نفی کے لیے ہے، نفی للخبر ہے. تو پس یہاں پر یہ ہو گیا جناب، پس یہ ہوا کہ ان کنت لا تفعل غیرہ، یہ تھا، یہ عبارت تھی. یہاں پر اما کے اصل میں ان ما تھا، نون کو چونکہ ماں کے قریب المخرج ہے، نون کو میم میں تبدیل کر دیا، میم کو میم میں ادغام کر دیا، تو یہ ہو گیا اما. ٹھیک ہے، اما لا تفعل اصل میں تھا ان ما تھا. ماں عوض ہے کس کے؟ کنتا کے، کانا کے، کانا سے عوض ہے. تو کانا سے جب عوض ہے تو ادھر اسم بھی حذف ہو گیا ہے اور تفعلو بھی حذف ہو گیا ہے. جو خبر سے لا نفی کو باقی رکھا ہے، لا کہہ کر چھوڑ دیا ہے اور بعد میں تفعلو فعل مضارع کو حذف کر دیا ہے. تو اس کو یہ اس طریقے سے اس کے خبر کا اور اس کے اسم اور خبر دونوں کے ساتھ کبھی کبھار ان شرطیہ کے بعد حذف کیا جاتا ہے. تو تحذف کانا مع معمولیہا بعد ان فی قولہم افعل ھذا اما لا میں اصل میں یہ عبارت تھی ان کنت لا تفعل غیرہ، یہ اس طرح عبارت تھی. یہاں پر لا تفعل کو بھی حذف کیا ہے، کنتا کے تک کو بھی حذف کیا ہے کر کے نیچے جو رکھا ہے اما، اور کنتا کے جگہ میں ما لایا ہے تو ان ما ہو گیا. نون اور میم قریب المخرج ہونے کی وجہ سے نون میم میں تبدیل ہو گیا، میم میم میں ادغام ہو گیا، اما ہو گیا. اما لا کہہ کے چھوڑ دیا، باقی سب کو حذف کر دیا. پس فما عوض عن کانا، یہاں پر ما جو ہے کانا سے عوض ہے، کانا کے جگہ میں ہے. ولا نافیۃ للخبر، اور لا جو ہے نفی خبر کے لیے، خبر کے نفی کرنے کے لیے. یہ لائے ناہیہ نہیں ہے، لائے نافیہ ہے، نافیہ خبر ہے. تو اس وجہ سے اس کے بعد جو ہے فعل مضارع کو حذف کیا گیا ہے. یہ ایک فائدہ. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کبھی کبھار اس کانا کو ان مصدریہ کے بعد جو ہے اس کو فقط کانا کو حذف کر دیا جاتا ہے، فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، فعل ناقص کو، لیکن اس کے اسم اور خبر کو باقی رکھتے ہیں، فعل کو حذف کرتے ہیں، کانا کو حذف کرتے ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے. اور دیکھو وَتُحْذَفُ وَحْدَهَا وُجُوبًا، اور یہ واجب ہے کب؟ بعد عن المصدریتی، ان مصدریہ کے بعد. معوضاً عنہا بما الزائدتی، کہ اس وقت جو کانا سے مائع زائدہ جو ہے اس کی عوض لائی گئی ہو، ان مصدریہ کے بعد عوض لائی گئی ہو مائع زائدہ. تو جب مائع زائدہ جب لے کے آتے ہیں تو وَيَبْقَى اسْمُهَا وَخَبَرُهَا، مائع زائدہ کانا کے جگہ میں مائع زائدہ لے آتے ہیں اس کے عوض میں، اور باقی رکھتے ہیں اسم اور اس کے خبر دونوں کو، اسم اور خبر دونوں کو باقی رکھ کے کانا کو حذف کرتے ہیں. جیسے اس کے لیے مثال جیسے اما انت راضین رضو، تو دیکھو اما اصل میں کیا تھا؟ ان ما تھا، ان ما
ان ناصبہ ہے، ما مائیں زائدہ ہے جو کہ عوض ہے کانا سے، ٹھیک ہے، تو یہ کانا سے یہ ما عوض ہے، تو انت راضین، یہ انت اسم ہے جو کہ کانا کا، اور راضین اس کے لیے خبر ہے۔ وقد علل النحات، نحات نے اس کی تعلیل اس طرح پیش کی ہے کہ ذالک بقولہم، یہ جو انت اما انت راضین رضو جو تھا، یہ اس قول کے اس طرح تھا، بقولہم اس قول کے ساتھ اس کو تعلیل کیے ہیں۔ ان اصلہ، یعنی اصل میں یہ قول اس طرح تھا، لأن کنت راضین، اس طرح تھا، لأن کنت راضین تھا، تو یہ ان ناصبہ ہے، لام تعلیل ہے، کنتا فعل ناقص ہے، تا اس کے لیے اسم ہے، راضین اس کے لیے خبر ہے۔ یہاں پر کیا کیا، یہاں پر فحذفت لام التعلیلی، یہاں پر لام تعلیل کو پہلے حذف کیا گیا، لی ان میں لام کو حذف کیا گیا، من ان، اور اس کے من ان سے جو لام تعلیل کو حذف کیا گیا، علاقایا سے حذفیہ، یعنی وہ قانون کے مطابق جہاں پر حذف کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں، لام کو حذف کیا، تو ثم حذفت کانا، پھر اس کے بعد کانا کو بھی حذف کیا۔ کیوں کانا حذف کیا؟ للاختصاری، اختصار کی خاطر، اختصار مطلوب تھا، کلام کو مختصر کرنے کے لیے کانا کو حذف کیا گیا۔ اور کانا کے بدلے میں کوئی چیز لایا تو کہتے جی وزیدت ما، اور کانا کو حذف کر کے اس کے جگہ میں ما کو لایا، تو عوضاً منہا، اس کانا کے عوض میں ما کو لایا، تو اب ہو گیا جناب کیا، لأن ما ہو گیا۔ اب انت جو تھا ضمیر متصل تھا، اب ضمیر متصل تو مستقلاً اس کا وجود نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کو ضمیر منفصل میں تبدیل کر دیا۔ تا کا ضمیر منفصل کیا ہوگا؟ انتا کریں گے، تو اصل میں کیا ہوگا؟ لأن ما انتا، اس طرح راضین ہوگا۔ چونکہ ان ہے اور ما ہے، ان اور ما دونوں قریب مخرج ہیں، تو یہاں پر آپ نے کیا کیا، ضمیر کو اس نون کو تبدیل کیا میم میں، نون اور میم چونکہ قریب المخرج ہے، نون کو میم میں بدل دیا اور میم کو میم میں ادغام کر دیا، تو کیا ہو گیا جناب؟ اما ہو گیا، اس صورت میں انما سے اما ہو گیا، تو یہ عبارت بنایا، تو کہتا ہے وزیدت ما عوضاً منہا، اس وقت جو ہے آپ نے ما کو ان سے عوض لایا، فانفصل الضمیر، اور ضمیر کو منفصل کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ الذی ہوا اسم کانا، چونکہ وہ کانا کا اسم تھا، ضمیر متصل تھا، چونکہ ضمیر جب کانا نہ رہے تو ضمیر متصل پھر لعدم استقلال ہی متصل کی حالت میں اس کا استقلال باقی نہیں رہتا، وہ پھر مستقل نہیں ہوتا، تو لہذا اس تک کو تبدیل پہ انت کر دیا، انت ضمیر منفصل میں تبدیل کر دیا۔ اور وَأُدْغِمَتِ النُّونُ ان بمیم ما، یعنی یہاں پر ان کے جو نون ہے اس کو ما کے میم کے ساتھ ادغام کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ لتقاربہما، یہ قریب المخرج ہیں، اس لیے پہلے نون کو میم میں بدل دیا اور میم کو میم میں ادغام کر دیا، تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ اما ہو گیا، لتقاربہما فی المخرج، فصارت اما انتا ہو گیا، اما انتا، تو یہ عبارت اس طرح بن گئی، اما انتا، تو پس اما انتا راضین بھی ہو گیا، اما انتا راضین، انتا اسم کانا ہے جو کہ حذف ہو گیا ہے، راضین چونکہ خبر کانا ہے جو یہاں پر موجود ہے، اما انتا راضین ہو گیا، تو ما یہاں پر کانا سے بدل ہے، کانا کے لیے کانا کے عوض ہے، اور ان مصدریہ ہے جو پہلے تھا، اور لام کو اس کے اوپر سے حذف کر دیا، چونکہ لام تعلیل تھا اس کو بھی حذف کر دیا ہے، کما رأیت، جیسے آپ نے اس مثال میں آپ نے دیکھ لیا۔ تو یہ پروسیس تھا، یعنی کبھی کبھار کانا تنہا اسم اور خبر اپنی جگہ میں باقی رہتے ہیں اور کانا تنہا حذف ہو جاتا ہے۔
جس طریقے سے پہلے والی مثال میں ان شرطیے کے بعد کانا اپنے اسم اور خبر دونوں کے ساتھ حذف ہو گئی تھی، لیکن یہاں پر کانا اپنے جو ہے اسم اور خبر باقی رہتے ہیں، خود کانا حذف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے، اس کے لیے ایک دلیل ہے۔ اور اسی طریقے سے 69واں نمبر کی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ بِأَيِّ شَيْءٍ تَخْتَصُّ لَيْسَ، افعال ناقصہ میں سے ایک لیسا ہے، اور لیسا کے ساتھ کیا چیزیں مخصوص ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں لیکن لیسا کے لیے ہے، جائز ہے، وہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے لیسا کے لیے 3 امور ہیں جو اس کے ساتھ مخصوص ہیں، جو دوسروں کے لیے یہ امور ثابت نہیں ہیں۔ ایک یہ کہ لیسا کے خبر میں بائے زائدہ واقع ہو جاتی ہے، قیاساً لیسا کی خبر میں بائے زائدہ واقع ہو جاتی ہے، جیسے مثلا لیس اللہ بالظالمین، یہاں پر لیس اللہ بالظالمین میں با حرف جر ہے، ظالم کے اوپر داخل ہو گیا ہے اور ظالم کو مجرور کر دیا ہے لفظاً، لیکن محل میں یہ ظالم کیا ہے، منصوب ہے، چونکہ لیسا کا اسم ہے۔ اور دوسرے جو اس کے ساتھ لیسا کے ساتھ خاص ہے وہ یہ کہ اس کے خبر کو حذف کیا جانا جائز ہے، یعنی لیسا کے خبر کو کبھی حذف کیا جاتا ہے، جیسے مثلا کہا جاتا ہے لیس الہ، ٹھیک ہے، قال الجاہل فی قلبہ، جاہل اپنے دل میں کہتا ہے لیس الہ، لیس الہ اصل میں کیا تھا، لیس الہ موجوداً، لیس الہ موجوداً، یہ موجوداً چونکہ اسم خبر ہے لیسا کے لیے اس کو حذف کیا گیا ہے، تو یہ بھی لیسا کے خبر کے حذف کرنا یہ اس میں یعنی مخصوص ہے، باقی کوئی اور فعل کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کے عمل کو، لیسا کے عمل کو باطل کیا جاتا ہے جب الا کے ذریعے سے اس کی نفی کو توڑ دیا گیا ہو، یعنی لیسا چونکہ نفی کے لیے ہے، اس کے بعد الا لا کر اس کی نفی کو جب توڑ دیا جاتا ہے تو لیسا عمل سے ملغا ہو جاتا ہے، پھر اس وقت یہ عمل نہیں کرے گا۔ تو یہ 3 جو ہے خصوصیات یہاں پر بیان ہو گئی ہیں۔ تو دیکھیں تختص لیسا بثلاثت امور، لیسا 3 امور کے ساتھ مخصوص ہے۔ ان میں سے پہلا کیا ہے، زیادت الباء فی خبرہا، یعنی اس کے خبر میں بائے حرف جر کا زائد ہو کر اس کے خبر میں آ جانا، یہ لیسا کے ساتھ مخصوص ہے۔ جوازاً، البتہ یہ جائز ہے، آپ با کو نہ لا بھی سکتے ہیں، اور لائیں تو بھی اس وقت وہ خبر کیا ہوگی، مجرور ہو جائے گی، جیسے لیس اللہ بظالمین، یہاں پر بظالمین میں با حرف جر ظالم کے اوپر داخل ہو گیا، یہ با حرف زائدہ ہے، تو لہذا لفظاً ظالمین مجرور ہے، لیکن محل میں کیا ہے، ظالمن ہے، منصوب ہے، لیسا کے لیے خبر ہے۔ اور اسی طریقے سے حذف خبرہا، اور اس کے خبر کا حذف کرنا بھی جائز ہے، نہ ہو قال الجاہل فی قلبہ لیس الہ، کہتا ہے کہ جاہل اپنے دل میں کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، لیس الہ یعنی خدا نہیں ہے، یعنی خدا موجود نہیں ہے، تو اصل میں تھا لیس الہ موجوداً، یہ موجوداً جو کہ خبر لیسا ہے اس کو حذف کیا گیا ہے، ٹھیک۔ تو یہ بھی اس لیسا کے ساتھ خاص ہے۔ اور تیسرا یہ کہ بطلان عملہا اذا انتقض خبرہا بالا، یعنی اس کے عمل کا، یعنی لیسا کے عمل کا باطل کر دینا جب یہ اس کی خبر جو ہے الا کے ذریعے سے اس کی نفی کو توڑ دیا گیا ہو، اذا انتقض خبرہا، اس کے خبر کو نفی الا کے ذریعے سے اس کی نفی کو توڑ دیا گیا ہو، جیسے مثال کے طور پر لیس الطیب الا المسک، یعنی طیب نہیں ہے سوائے مسک کے، یعنی مسک طیب ہے، لیس الطیب المسک، یعنی طیب جو ہے مسک جو ہے، مشک جو کہتے ہیں وہ پاکیزہ ہے، تو یہ جو ہے مسک جو ہے طیب سے نفی نہیں ہو گیا بلکہ یہاں پر اثبات ہو گیا ہے، تو لہذا ادھر اس کی جو ہے عمل سے اس کو ملغا کیا جاتا ہے، عمل کو باطل قرار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے متعلق جو حاشیے میں جو بات تھی میں نے یہاں پر لایا ہے وہ یہ کہ دیکھو اذا انتقض خبر لیسا بالا،
کہتے کہ لیسک خبر جو ہے منتقص ہوتی ہے اللہ کے ذریعے سے، بطل عملها عند تمیمین، یہ تمیمیوں کے نزدیک، قبیلہ بنو تمیم کے نزدیک جو ہے ان کی خبر کیا ہو جاتی ہے، منتقص ہونے کی وجہ سے باطل ہو جاتی ہے، یہ عمل پھر خبر پہ نہیں کرے گا۔ یعنی مثلا آپ لیس الطیب الا المسک پڑھیں گے، یعنی یہ بنو تمیم مسک پڑھتے ہیں، یعنی لیسن کے ذریعے سے اس کو عمل نہیں دیتے ہیں۔ اگر لیس عمل کرتا تو مسکا ہونا چاہیے تھا، لیکن آل مسکو پڑھے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ لیسا نے اس پر عمل نہیں کیا ہے۔ لیکن اما الحجازیون فیوجبون نصبہ، اما اہل حجاز جو ہے اس کو نصب دینے کو واجب سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں پر وہ عمل کرے گا، یعنی وہ کہتے ہیں لیس الطیب الا المسک، مسکا پڑھتے ہیں، یہ مسکو نہیں پڑھتے ہیں، نصب دے کے پڑھتے ہیں، نصب دینا ان کے نزدیک کیا ہے، واجب ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج یہاں تک درس ہمارا ختم ہوا، تو دوسرے درس تک خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔